حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں سفیر امام حسین بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 20 سال بڑے تھے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں۔ ایک اور رشتہ ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کا حضرت علی سے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت امام مسلم بن عقیل کا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی لگتے ہیں، اور آپ کو سفیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب کوفیوں کے بہت سارے خطوط تقریباً 150 کے لگ بھگ خطوط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے کہ جن میں بار بار اسی بات کا اصرار کیا جا رہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کی بیعت کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے مشورہ کیا، اور جن صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے اور اپنے قرابت داروں سے مشورہ کیا تھا ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور آپ کے اپنے سگے بھائی حضرت امام محمد بن حنفیہ بھی موجود تھے۔ ان تمام حضرات نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، یعنی یہ لوگ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت پر عمل کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عزیمت پر عمل کیا، اور عزیمت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بہنوئی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا، اور ان کے ساتھ پیغام بھی بھیجا کہ میں اپنے سفیر کو اور اپنے نائب کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اگر یہ کوفہ پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور حالات کے اطمینان کی مجھے خبر دے دیں گے تو میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے حالات کا جائزہ لیا تو آپ مطمئن ہوئے۔ جب آپ مطمئن ہوئے تو آپ نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام روانہ کر دیا، اور جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ اہل کوفہ جو ہیں وہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کی آمد کے یہ منتظر ہیں، اور اس لیے آمد کے منتظر ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت کریں۔ چنانچہ ادھر پیغام پہنچ گیا، اور اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا ہی نرمی والا سلوک اختیار کیے ہوئے تھے۔ بہرحال جو یزید کے حامی تھے انہوں نے یزید کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ وہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی ہی نرمی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یزید نے فوراً حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو اس نے سختی شروع کر دی، اور وہ لوگ جو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے تو وہی لوگ یزید کی حکومت سے خوف زدہ ہو کر ڈر کر انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے بے وفائی کر دی، اور بے وفائی کرنے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہانی بن عروہ کے گھر رہائش پذیر تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور ہانی بن عروہ کو بھی بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور یہ شہید کرنے کا جو واقعہ ہے یہ 3 ذوالحجہ 60 سنہ ہجری میں ہوا، اور اسی تاریخ میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اور اس میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے کوفہ آئے تھے تو آپ اکیلے آئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے نہیں تھے۔ جو اصل کتاب ہے، جو ماخذ کتابیں ہیں، ان کے اندر آپ کے صاحبزادوں کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال کچھ کتابیں ایسی ہیں اردو کی کہ جن میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں کا ذکر ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی
عنہ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے نہیں تھے، آپ کے صاحبزادے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ وہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو سفیر امام حسین ہیں اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد ہیں، یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔